ناظرین، رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ سن 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے۔ کیا روزوں کا کوئی تصور تھا؟ کیا روزے رکھے جاتے تھے؟ جب اور جو مذاہب ہیں کیا ان کے روزہ اپنی اصل صورت کے اندر موجود ہے؟ کیا اسی طریقے سے روزہ رکھا جاتا ہے جس طریقے سے اسلام کے اندر رکھا جاتا ہے؟ ناظرین، رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ سن 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے، اور اس سے پہلے جو ہے کیا روزوں کا کوئی تصور تھا؟ کیا روزے رکھے جاتے تھے؟ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پچھلی امتوں کے اوپر جیسے روزے فرض کیے گئے تھے، تو اس سے تو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزے تھے۔ عیسائی جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے ہیں تو آپ نے 40 دن کا جو ہے روزہ رکھا، 40 دن تک، اور پھر اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے بھی رکھے روزے، پھر اسی طرح سے اور انبیاء کے حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی مختلف اس میں روزے رکھے ہیں۔ تو اور شریعتوں اور مذاہب میں تو پتہ چلتا ہے کہ روزے ہیں۔ کیا اسلام میں بھی یعنی روزے فرض ہونے سے پہلے بھی کوئی سی روزے کی صورت تھی؟ تو اس پہ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہے۔ ٹھیک، میں پوچھ آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کر رہی ہوں جنتی جی آنٹی، مسز محمود، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، بس آپ کو دیکھا بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا پھر دوبارہ شکریہ ادا کروں۔ نہیں تو آپ کی صحت ٹھیک رہی؟ بیمار تو نہیں ہوئی آ کے؟ بس کھانسی وغیرہ ہوئی ہے، باقی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ویسے آنٹی آپ بڑی مضبوط خاتون ہیں ویسے، چلو ماشاء اللہ۔ چاہیے چلیں، اللہ آپ کو برکت دے جی۔ اور بچوں کے لیے دعا کریں جو نوازوں کا کہا تھا پہلے بھی۔ جی ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں، آپ کے نواسوں کے لیے بھی دعا کریں گے آپ کے لیے۔ انشاءاللہ۔ ہاں جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ آنٹی، بہت شکریہ، جی شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، اللہ حافظ۔ تو اچھا، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آنٹی نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بھائی سب یہ تو مہینہ ہے ہی دعاؤں کا، تو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر کیا دیکھیں، سن 2 ہجری میں تو باقاعدہ روزے فرض ہوئے نا، جو مکی زندگی ہے اس میں کیا روزے رکھے جاتے تھے۔ جو عاشورہ کا روزہ کسی نہ کسی صورت کے اندر عربوں میں موجود تھا، اور مدینہ منورہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا بھائی کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، تو اس خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی موسیٰ تو تم سے بڑھ کر ہمارے ہیں، تو لہذا ہم بھی اس موقع کے اوپر روزہ رکھیں گے۔ تو یہ تو ایک تصور تھا۔ کیا آتا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی، ان کے ہاں بھی کسی نہ کسی صورت کے اندر عاشورہ کا روزہ موجود تھا، وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر یعنی جب شروع اسلام کے اندر خاص طور پہ جو 3 روزے ہیں، ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15، یہ 3 روزے جو ہے وہ رکھے جاتے تھے۔ اچھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے تو آپ جب وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ خشک ستو لے کے جایا کرتے تھے، اور آپ کئی دن میں آپ قیام کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو روزے کا تصور جو ہے صورت کے اندر موجود تھا، لیکن جو فرضیت ہوئی ہے وہ فرضیت سن 2 ہجری کے اندر ہوئی۔ تو یہ جو بڑی ایک اہم بات ہے۔ اچھا، اب جب اور جو مذاہب ہیں کیا ان کے روزہ اپنی اصل صورت کے اندر موجود ہے؟ کیا اسی طریقے سے روزہ رکھا جاتا ہے جس طریقے سے اسلام کے اندر رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو عیسائیت ہے، عیسائیت کے اندر تو روزے کا کانسیپٹ بالکل بدل چکا۔ ان کے ہاں تو اب وہ یعنی پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اجناس یعنی گندم وغیرہ نہیں کھا سکتے، اور کچھ جو ہے کچھ اس طریقے سے۔ تو یعنی ان کے ہاں جو عبادت کا تصور تھا روزے کا، وہ اب بالکل بدل چکا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں آج یعنی جیسے ایک اسلام کے اندر الحمدللہ 1400 سال سے مسلمانوں نے تواتر کے ساتھ روزے کی عبادت کو، رمضان کو پکڑ کے رکھا ہے۔ یہ خالص امتیاز ہے اسلام کا، مسلمانوں کا۔ تو عیسائیت کے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک یعنی اب روزے کا کوئی تصور ہی نہیں رہا، اور اگر ہے بھی تو وہ بالکل بدل چکا ہے، اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے مسلمانوں کے ہاں۔ اچھا، جوئش کے ہاں
ابھی جو وہ جو 40 روزے تھے اس سے ہٹ کر ان کے ہاں اب جو ہے وہ شفاعت ہوتا ہے، اور ہر سیٹرڈے کو روزہ رکھا جاتا ہے، فرائیڈے کی شام سے مغرب سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے دن مغرب تک رہتا ہے، 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور وہ 365 چیزیں ہیں جو اس کے اندر انہوں نے نہیں کرنی ہوتی۔ تو صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے نہیں کرنی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہ کوئی بھی سواری کو یوز نہیں کرتے، الیکٹریکل چیز کو یوز نہیں کرتے، پیدل چلتے ہیں، یعنی اس طرح کی 365 چیزیں جو نہیں کرتے۔ تو اسلام کے اندر اصل روزہ اپنی روح کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، اصل حالت کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ دیکھتے ہیں ایسا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، میں نے پوچھنا تھا کہ اگر مطلب دعا میں سر رکھ کے کریں تو بہت کہتے ہیں مقبولیت ہوتی ہے اس کی، اثر کے بعد بھی سجدے میں سر رکھ کے دعا کی جا سکتی ہے اور صبح کے وقت بھی؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، پہلے تو گزارش یہ کرنی ہے کہ جو نوافل پڑھنے کی جو ممانعت ہے نا، وہ تو ہے ان 5 اوقات میں۔ فجر کا وقت ہو جائے تو اس وقت میں، جب تک فجر کا وقت رہے، پھر سورج طلوع ہوتے وقت، پھر زوال کے وقت، پھر جو ہے وہ عصر کا وقت ہو جائے تو پورے عصر کے وقت میں، اور سورج غروب ہوتے وقت، ان 5 اوقات میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی جو 3 اوقات ہیں ان میں کسی قسم کا نفل پڑھنا اور سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ وہ ہے اشراق کا وقت، یعنی سورج جب طلوع ہو رہا ہو، اور سورج جب زوال کا وقت، اور غروب ہو رہا ہو سورج۔ ان 3 اوقات میں کسی بھی قسم کا کوئی آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی صرف سجدہ تلاوت کرنا چاہے یا ویسے ہی سجدہ کر لے عصر کے وقت میں یا فجر کے وقت میں، تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ اور اس میں وہ دعا مانگنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ ہاں وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے ان اوقات میں۔ ہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، زوال کے وقت میں ویسے بھی سجدہ کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ قرآن میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا، وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلِلْقَمَرِ، کہ سورج اور چاند کو جو ہے سجدہ مت کرو۔ تو خاص طور پہ جب سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہو، اور زوال کے وقت میں، اور غروب آفتاب کے وقت میں۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی دعا جو ہے، دعا کی تو ہے دیکھیں مختلف حالتیں بھی ہوتی ہیں اور مختلف اوقات بھی ہوتے ہیں۔ تو سجدے کے اندر واقعی میں دعا مانگی جائے تو قبولیت کی زیادہ قریب ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کے بھی مانگتا ہے تو اس وقت میں بھی دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، رمضان مبارک۔ خیر مبارک جی۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے کہ کسی نے مجھے بتایا کہ جو ہم لوگ مبین کے نفل پڑھتے ہیں مغرب کے ٹائم 6، تو جو ہم چاش کی نماز پڑھ کی تو کہتے ہیں وہ سیم ہے، تو مبین کے نفل نہ پڑھو، وہ سیم ہے چاش پڑھتے ہو۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، میں بتا دیتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، اوابین کے جو نفل ہے نا، اوابین کی جو نماز ہے وہ پڑھی جاتی ہے مغرب کے بعد، ٹھیک ہے جی، اور چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے صبح کے وقت میں، اشراق کے کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اوابین ایک الگ نماز ہے، نفل نماز ہے، جو کہ مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے اور صبح کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں شاید ان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی، تو کوئی اگر اچھا دیکھیں، یہ ساری نفل نمازیں ہیں، ان میں ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی آدمی کو یہ بھی نہیں کہ جی کہ اس وقت میں نہیں پڑھو، اور کیوں پڑھی کیوں نہیں پڑھی۔ یہ نوافل ہے، اور نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ فرض تو جو ذمہ داری ہے نا، ڈیوٹی ہے، وہ تو ادا کرنی ہے، لیکن نوافل سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تو ذوق اور شوق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا بات یہ عرض کر رہا تھا میں دعا کے حوالے سے، تو دعا کے اوقات بھی ہوتے ہیں، جیسے سحری کا جو وقت ہے وہ بہترین وقت ہے دعا کا۔ اس وقت میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے آسمانی دنیا پہ نزول فرمائے ہوتے، وہ وقت ہے دعا مانگنے کا، اس وقت میں آپ دعا مانگیں۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنے کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ افطار کا وقت جو ہے، یہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں رمضان المبارک کے اندر یہ جو وقت ہے یہ بڑا اہم ہے،
کیونکہ اس وقت میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اپنے بندے سے راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہوتا ہے نا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، دو کیا ہے مسرت کی چیزیں ہیں، خوشی کی چیزیں ہیں. ایک فرحت عند افطار ہی، ایک یہ ہے کہ افطار کے وقت کی خوشی، اور ایک ہے فرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی ہے جب اپنے رب سے ملاقات ہوگی. تو یہ افطار کے وقت جو کیوں خوشی کہ اللہ کے حکم کو پورا کیا. بھائی اللہ نے جیسے الحمدللہ اس وقت میں تھوڑی دیر بعد افطار ہوگا تو انسان کو اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے کہ یار میرے پہ جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی، روزہ میرے پہ فرض کیا تھا، تو الحمدللہ میں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا اور میں نے روزے کو مکمل کیا. یہ ایسی ہے جب آپ پہ کوئی ذمہ داری ڈالی جائے، آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں، کسی جاب کے لیے جاتے ہیں، اور جب آپ اپنے کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں تو اس کی کمپلیشن پہ آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. تو اسی طرح سے جب روزہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں انسان کو فرحت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کیا. ایک پھر دوسرا یہ کہ اس وقت جیسے پیاس کی شدت ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، اور کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کا حکم ہے. اور پھر جیسے افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ ہے، وہ بھی اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے افطار کرو. تو جب آپ کھجور کا استعمال کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو کتنی آپ کو فرحت محسوس ہوتی ہے، بہت محسوس ہوتی ہے. جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، فرحت ملتی ہے. تو ایک تو یہ فرحت ہے نا. اور مومن کو اصل فرحت کس بات کی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی. تو جب آپ اللہ کے حکم کو پورا کر دیتے ہیں تو اس وقت میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اس کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات متوجہ ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے اب تو نے میرے حکم کو پورا کیا، میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، اب مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. اور آتا ہے کہ افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ کروڑوں لوگوں کی، گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، ان کی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کر کے اور گناہ کر کے. لیکن جب وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، جب وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کی روزے کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر کرم کر دیتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں دعا مانگے، یا اللہ اگر تو نے میرا نام اس فہرست میں لکھا ہے جن کی تو نے مغفرت کر دی ہے تو اس کو اوپر قائم و دائم رکھ، اس فہرست میں لکھا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدعمالیوں کی وجہ سے اس فہرست سے نام نکال نہ دیا جائے. اور اگر نہیں لکھا، ابھی تک میں نے توبہ نہیں کی، میں نے اپنے اعمال کو اس قابل نہیں بنایا کہ آپ میرا جو نام ہے اس فہرست میں شامل کر دیں، تو میں ابھی آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں کہ آپ میرا نام اس فہرست میں شامل کر دیں. تو یہ جو وقت ہوتا ہے ناظرین، یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ اسی وقت کے اندر جو ہے وہ غفلت ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے. تو لہذا اپنے آپ کو ہمیں اس وقت میں خاص طور پہ افطار کے وقت میں اپنے آپ کو دعاؤں پہ لگانا چاہیے. پوری فیملی کو بیٹھ کر ایز اے فیملی جہاں بھی بیٹھے ہوں سب بیٹھ کر انفرادی اجتماعی اپنے آپ کو دعا میں لگائیں. تو ناظرین دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا ورکوع سجودنا وجعلنا من رمضان. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لہم فیما اعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة الممات. اللہم انا نعوذ بک من الماسم والمغرم
یا الہ العالمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا الہ العالمین رمضان المبارک کی عبادات کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول و مقبول فرما، یا روزے کی حالت میں اگر ہم سے کوئی خطائیں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، یا اللہ تم فرما، یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ تو ہماری دن کی عبادت کو بھی قبول فرما، رات کی عبادت کو بھی قبول و مقبول فرما، یا الہ العالمین اللہم تقبل منا صیامنا و قیامنا و رکوعنا سجودنا و تلاوتنا وجعلنا من اتقاء شہر رمضان۔ یا اللہ تو ہم سب کو شہر رمضان کے ان لوگوں میں شامل فرما جن کی تو نے جہنم سے خلاصی کر دی ہو، یا اللہ جن کو تو نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہوگا کہ میں ان سے راضی ہوں، اور تو نے ان کو جنت میں داخلے کا اور جہنم سے برات کا یا اللہ تو نے سرٹیفکیٹ دیا ہو، یا اللہ وہ پروانہ ہم سب کو عطا فرما۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول فعل او عمل۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو عنا یا کریم یا اللہ یا وہاب۔ اللہم لا تجعل احدا منا شقیا ولا محروما۔ یا اللہ تو ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بدبخت نہ بنا، یا اللہ تو ہم سب کو نیک بخت بنا، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے معاملات کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہم سب کے معاملات کو صحیح کر دے، یا اللہ جو جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر دے، یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر دے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا کر دے، یا اللہ جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو جاب عطا کر دے، یا اللہ جن کی رزق کی تنگی ہے یا اللہ ان کی رزق کو کشادہ کر دے۔ یا الہ العالمین رمضان کی برکات سے مسلمانوں میں اتحاد محبت اتفاق پیدا کر دے، یا اللہ عالم اسلام کے اندر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام پر اپنے خصوصی کرم کا فضل کا معاملہ فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ تو مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی مشارق الارض و مغاربہا، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ الہ العالمین یا رب العالمین جتنی خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے عطا فرما، یا اللہ خاص طور پر افطار کے وقت میں یا اللہ تیری رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، تیری رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے، یا اللہ اس وقت میں ہم جتنے لوگوں نے تیرے دربار میں اپنے بازوؤں کو پھیلایا ہوا ہے، اپنے دامنوں کو پھیلایا ہوا ہے، یا اللہ تو ہم سب کی جائز حاجتوں مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ سب سے بڑے کرم کا وقت ہماری موت کا وقت ہوگا، اس وقت کے اندر خصوصی کرم کا معاملہ فرما، مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔